یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کو پڑھ کر بہت ہدایت بھی پا جائیں گے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر گمراہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للنون والقلم وما یسطرون، قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو قرآن کے مطلب غلط لے گا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، جی اسلام محبت کا درس ہے۔ وما ارسلنا، جو قرآن کی اس آیت پر کھڑا رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک آیت رحمت کی ہے، 500 آیت جہاد کی ہے، جہاد کی آیت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ حضور رحمت بن کر آئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یہ لکھا میرے محبوب سب کے لیے رحمت بننا ہے۔ اگر حضور سب کے لیے رحمت بنتے تو گستاخ رسول کعبے کے غلاف کے اندر بچ جاتا۔ سب کے لیے رحمت نہیں بننا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، گستاخ کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ ادھر قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حکم دے رہا ہے، یا حکم نہیں ہے، وہاں حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے حبیب کافروں اور منافقوں سے جہاد کی تیاری کرو۔ یہ کیوں نہیں بیان ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، یہ آیت کیوں نہیں سنائی جاتی؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ایک آیت ایک حدیث بابا جی نے بیان کی، من سب نبی، ساری زندگی تم نے نہیں بیان کی۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ بیان کر کے گئے تو بڑوں کو درد شروع ہو گیا، یہ ضعیف حدیث ہے۔ میں کہ تمہارے حلوے کی ہوتی تو ضعیف نہ ہوتی، بریانی کی ہوتی تو ضعیف نہ ہوتی۔ علماء کی توہین کفر ہے، پیروں کی توہین کفر ہے، سید کی توہین کفر ہے، تو نبی کی توہین کیا ہے؟ یہ بھی بتاؤ نا قوم کو، علماء کو عزت کہاں سے ملی ہے، پیروں کو عزت کہاں سے ملی ہے، سیدوں کو عزت کہاں سے ملی ہے؟ جو ساری کائنات کے مالک ہیں ان کی توہین ہو جائے تو میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ فتوے تمہارے ہمارے لیے رہ گئے۔ شراب کے اوپر تو کبھی فتویٰ نہیں آیا، زنا کے بل پاس ہوئے کسی کا فتویٰ تو نہیں آیا، ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہوئے کسی کا فتویٰ تو نہیں آیا، مسجدیں گرائی گئی کسی کا فتویٰ تو نہیں آیا، مندروں کی تعمیر ہوئی کسی کا فتویٰ تو نہیں آیا، سکھوں کے گردوارے بنائے گئے کسی کا فتویٰ تو نہیں آیا۔ آج آ کر لبیک والوں پر فتوے، تو تمہارے فتووں سے ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے، ہمیں بابا اچھی طرح دین سمجھا گیا ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے دین کا۔ ہم یہ سننا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے اللہ کے قرآن میں سے دکھائے، رسول اللہ کا فرمان دکھائے، صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک کسی ایک بزرگ جو ہمارا ولی ہو، ہمارا بزرگ ہو، ہمارا بڑا ہو، کسی ایک کا فرمان لائے، امام اعظم کا لائے، امام شافعی کا لائے، مالک کا لائے، امام احمد بن حنبل کا لائے، کسی ایک کا لائے، ہمیں دکھائے کہ انہوں نے کہا دین میں سیاست نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک کوئی ایک ولی ایسا لائے جو ظالموں کے سامنے جھک گیا ہو، کوئی ایک بزرگ ایسا لائے جو ظالموں کے آگے ظالموں کی حمایت کی ہے اس نے، کوئی ایک ولی ایسا لائے، اولیاء میں سے کوئی ایک ایسا لائے بزرگ ہمارا جس نے ظالموں کو کہا ہو کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں۔ ہمارے ہر بزرگ نے ہر ظالم کا ہاتھ روکا، ہمارے ہر ولی نے ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہے، ہمارے سب بزرگوں نے ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ چاہے غوث اعظم ہو، وہ چاہے داتا علی حجویری ہو، وہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی ہو، وہ چاہے بابا فرید گنج شکر ہو، وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہو، یا حضرت بو علی قلندر ہو، نظام الدین اولیاء ہو، یا سید کفایت علی کافی ہو، وہ چاہے علامہ فضل خیر آبادی ہو، وہ چاہے حضرت علی موہانی ہو، ہر بزرگ نے اپنے دور کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ ہم ہاتھ نہیں اٹھا، سارے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، کیڑا ہے، ان ہاتھوں کو کیڑوں نے ہی کھانا ہے قبر میں اگر حضور کے لیے نہ اٹھے تو۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے زبانیں بند ہو جائیں گی مرنے کے بعد، ہاتھ خود کلام کیا کریں گے، یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ بلے کے نعرے لگاتا تھا، شیر کے لگاتا تھا، تیر کے لگاتا تھا، اس کو کیڑوں نہیں کھانا جس نے بلے کے لیے اٹھائے، اس کو کیڑے نہیں کھانا جس نے شیر کے لیے اٹھائے، اس ہاتھوں کو کیڑوں نہیں کھانا جس نے تیر کے لیے اٹھائے۔
اور جس نے رسول اللہ کے لیے اٹھائے پہلی بات یہ کیڑا قریب بھی نہیں آئے گا. ہمارے ہاتھ کے قریب آنے بھی لگا تو ہاتھ بول پڑے گا پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جس سے بول رہا یہ مولویوں کا نعرہ ہے. تو نالا مولویوں واسطے تو حضور کے لیے لگا. تجھے کہا کس نے مولویوں کے لگا؟ تجھے کہا کس نے مولویوں کا نعرہ لگا؟ ہمارے تو بابے نے اپنا نعرہ ہی نہیں لگوایا. کہیں لگوایا ہو تو دکھائے کوئی ہمیں. کسی ایک جگہ بابا جی نے اپنا نعرہ لگوایا ہو کہا کہ جناب خادم حسین رضوی زندہ باد. کسی نے لگایا بھی صحیح تو بابا جی نے کہا نہیں نہیں کتے اندے نعرے نہیں ہوتے نعرے ہوتے. ہمارا تو تحریک لبیک پاکستان کی کسی شخصیت کا نعرہ ہے ہی نہیں. ہمارا کوئی تعارف ہے ہی نہیں. ہمارا تو تعارف یہی ہے جو بابا جی کروا گئے. ہم کتے پاک رسول اللہ کے ہم حضور کے در کے ادنا سے کتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا محمد عربی دے شعر بھی ضرور ہے. الحمدللہ ہمیں جب پولیس پکڑنے آتی تھی نا ہمارے ضلع امیر کو بھی کوئی پکڑنے آتے تو کم از کم 15 تو 20 ڈالے کم از کم. اور یوتھیوں کو پکڑنے بھی گئے تھے ڈالا وہ لے کر گئے تھے جو کبھی نکالا بھی نہیں تھا ترٹو آیا ڈالا. تو پھر یوتھی ایک بھی نظر نہیں آیا تو جڑے انہوں نے وڈے نپیجن تو 2 دن رونا آ گیا تو وہ ساڑھے قائد دی نقل کرنے لگا سی ہاتھ چوک کے تے منہ دے باہر ڈگیا. انشاءاللہ بزدلا کے دراوے تاجدار ختم نبوت بڑھا رہے نے اتنے سارے لگے نے تینوں اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیًا من سب نبیًا. یہ حضور کے غلامی ہے. یہ ہماری پاور ہماری بھی نہیں ہے بات ہماری بھی نہیں ہے. ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. ہم نام ان کا لیتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ مولویوں نے نہیں آنا. مولوی کیسے آئیں گے؟ اور دیکھو جی آپ کو ووٹ دینے سے ضائع ہو جائے گا آپ کو تو یہ آنے دیں گے ہی نہیں. یہ آپ کے چانس ہے ہی نہیں. میں کہا جناب آپ کو 20-30 الیکشن لڑ چکے ہیں. دین کی طرف سے آپ نے کوئی 10 الیکشن لڑ لی ہے. عمران خان کے لیے تجھے 20 سال ہو گئے تو لگا ہوا ہے. نواز شریف کے لیے 35 سال سے لگا ہوا ہے. زرداری کے لیے 40 سال سے لگا ہوا ہے. اور دین کے لیے 1 سال میں تو نہ امید ہوگی ہے. تو نے کیا کیا ہے دین کے لیے مجھے یہ بتا. تو نے اور میں نے دین کے لیے قربانی کتنی دی ہے جو آج ہم دین کے علمبردار بن جائیں کہ دین کیوں نہیں آ رہا. امام حسین نے اگر سر دے دیا تو تم نے ہم نے کیا دیا ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے. بدماشوں کے لیے تم محنتیں کرتے ہو رسول اللہ کے دین کے لیے تمہیں امید ہی. ہمیں امید رب سے ہے. تم نا امید ہوتے ہو جاؤ ہمیں نا امیدی ہے ہی نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو اب رب پر بھروسہ نہ رکھے نا وہ پھر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مایوسی ختم نہیں ہو سکتی جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دین کے لیے ہم ضرور ضرور ان لوگوں کو راستہ دکھائیں گے. اب رب کہہ رہے ہیں ہم راہ دکھائیں گے راستہ بنائیں گے دکھائیں گے تو ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. چاہے امریکہ ہمارے پوری دنیا امریکہ کا باپ بھی ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے ہمیں کسی کی فکر نہیں. ہمارا بھروسہ رب پر ہے. ہمارا یقین رب پر ہے. ہمارا بھروسہ رب پر ہے. توکل رب پر ہے. ہمارا ہم محنت کرنا ہمارا کام ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے دعا 70 سال 75 سال ہو گئے دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ کشمیر کی غیبی مدد فرما. آئیے مدد. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. آئیے غیبی مدد. یا اللہ برما کے مسلمان بیٹیوں کی غیبی مدد فرما. آئیے 20 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی غیبی مدد فرما. آئیے غیبی مدد. غیبی مدد گھر میں بیٹھنے سے نہیں آتی ہوتی.
وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے صرف رب پر بھروسہ بھی دعاؤں سے کام چل جائے گا. پہلے میدان میں آنا پڑے گا, اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, پھر غیبی مدد بھی آ جائے گی. پہلے آپ یا صدیقی کے لیے میدان میں آ کر کام کرنا پڑے گا, پھر رب کی مدد آئے گی, آپ یا صدیقی بھی آ جائے گی. پہلے کشمیر کی بچیوں کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا, پھر رب کی مدد آئے گی, کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. پہلے برما کی بیٹیوں کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا, پھر رب کی مدد آئے گی, برما کی بچیاں بھی آ جائیں گے. گھر بیٹھنے سے کبھی بھی نہیں ہو. مولا علی شیر خدا نے گھر بیٹھے بیٹھے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا, یا خیبر پہنچ کر اٹھایا تھا؟ خیبر پہنچنا پڑتا ہے, پھر مدد آتی ہے. پھر وہ 1600 من کا دروازہ مولا علی نے اٹھا لیا. یوتیاں گنو تے ایک من بھی نہیں چکیا گیا تے گلاں قوم دی کرڑی دے شتیراں نال جفے. کام دیکھو دے ہماری تو پاور تھی, لبیک والوں نے تو الحمدللہ نعرے حیدری کی پاور سے بڑے بڑے مٹی کے بھرے ہوئے کنٹینر اٹھا کر باہر پھینکے. پاور ہماری نہیں تھی, پاور اسی کی تھی. کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ابھی تو شروعات ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. لبیک والوں پر جتنا ظلم ہوا ہے اس کا 1% بھی ان پر ابھی نہیں ہوا. ابھی ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. ابھی تو شیخ رشید کو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جن کے حکم پر انہوں نے ہمیں اٹھوایا تھا, جن کو حکم دیا تھا کہ جاؤ ان کو گھروں سے اٹھاؤ. ابھی تو انہی کے ہاتھ لگے ہیں. دیکھو لبیک والے ہاتھ جو تو رب کی پکڑ آئی. ابھی تو شروعات ہے, ابھی ہم لوگ قتل نہیں تھے, ابھی بالکل شروعات ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. ابھی تو اور بہت کچھ ہونا ہے. مشرف کا حال دیکھا نہیں ہے کسی نے, دیکھی ہے مشرف کی مری ہوئی تصویر بھی نہیں دکھائی. ان کو پتا تھا شکل محمد عربی کے غلاموں کی ہوتی ہے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نڈالے ہوں گے. مشرف کی شکل کسی نے نہیں دکھائی. مرا ہے کیا ہوا, زہر کے ٹیکے دیکھتے رہے آخری وقت میں. مشرف کو زہر کے ٹیکے دیتے تھے, موت نہیں آتی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس نے بیٹی تھی نا, اس نے مسلمانوں کے سودے کیے تھے نا, اس نے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا کیا تھا, ننگا کر کے بش کے آگے نچایا تھا. اس نے ظلم کیا تھا, اس نے بیٹیوں کو یہ میراتھن ریس بھی اس نے کرائی تھی. یہ سارا ملک کے اندر فحاشی کی بنیاد تو مشرف نے رکھی تھی. ابھی تو یہاں تھا, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. جس نے بھی بچنا ہے حضور کی نگاہ ہوئی تو بچنا ہے. باقی یہ بالکل آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. ایڑے تسی سمجھتے ہو نا میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑے روزے رکھتا, میں نے جب بھی کوئی نماز پڑھی ہے اللہ رسول کے لیے پڑھی ہے. باقی رب کو یہی کہا یا اللہ بخشنا تو نے اپنے نبی کے صدقے ہی ہے, نمازیں تو ویسے ہی تیرے حبیب کے لیے. جب بھی کوئی بخشا جائے گا رسول اللہ کی نگاہ سے بخشا جائے گا. خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں, میں اور آپ کی اور میری اوقات کیا ہے, آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے, آج کل کے علماء کی حیثیت کیا ہے, پیروں کی حیثیت کیا ہے, سیدوں کی حیثیت کیا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قیامت والے دن سب سے پہلے حضور غوث اعظم کی بھی نہیں چلے گی. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں سارے نبی مل کر کہیں گے, حضرت آدم بھی کہیں گے ابراہیم اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ساری دنیا حضور کی, حضور نے خود فرمایا ہے, حضور نے فرمایا وانا الحاشر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمی. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے, اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا قیامت والے دن میرے قدموں میں ہو. تم کس بات کے مولی ہو جو آج دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو؟ تم کس بات کی مولی ہو کہ آج تم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو, ختم نبوت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو؟ قیامت والے دن تو سب سے پہلے میرے آقا کی چلے گی. حضور فرماتے ہیں ساری دنیا اللہ کے جلال کی وجہ سے سر نیچے کر کے کھڑی رہے گی. حضور فرماتے ہیں رب اتنا جلال میں ہوگا کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے ایسے کرے, سارے ایسے. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ساری دنیا ایسے کھڑی ہوگی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کی خاطر اپنی پگڑی اتار دوں گا, میں رب کو سجدہ کروں گا. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ
यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु क़दरत व इज़ा जिबालु सुज्जिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत। अल्लाह फरमाता है मैं आसमान फाड़ दूंगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, रब जलाल में होगा। हुजूर कहते हैं मैं सजदा करूंगा, रब कहेगा मेरे हबीब सर उठाइए। हुजूर फरमाते हैं मैं अपना सर उठाऊंगा, रब कहेगा मेरे हबीब फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं मैं कहूँगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे पहले रब मुझे कहेगा मेरे हबीब पहला बंदा पेश कर जिससे मैंने हिसाब किताब शुरू करना है, पहला बंदा पेश करो जिससे मैं हिसाब किताब शुरू करूं। मेरे आका फरमाते हैं मैं सबसे पहले सिद्दीक का हाथ पकड़ के रब के आगे पेश करूंगा, सबसे पहले सिद्दीक अकबर को पेश किया जाएगा, सबसे पहले। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले सिद्दीक को पेश करूंगा, रब होगा जलाल में। मेरे आका फरमाते हैं जब मेरे सिद्दीक पर रब की नजर पड़ेगी रब का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। आप और मैं हैं कौन, आपकी और मेरी हैसियत क्या है? आज नए नए रास्ते आपने इख्तियार कर लिए हुजूर के दीन के मुकाबले में। एक तरफ हुजूर का दीन खड़ा है और एक तरफ आपके जनाब फलां खड़े हैं, शख्सियत खड़ी है। हम जिस शख्सियत को भी मानते हैं रसूलुल्लाह की वजह से मानते हैं, हम जिसकी भी इज्जत करते हैं रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। हम गटर साफ करने वाले के भी जूतियां चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह मोहम्मद अरबी का गुलाम हो। हम मोची की जो जूतियां सीते हैं हम उसकी जूती पकड़ी पर रखने के लिए तैयार है, शर्त यह मोहम्मद अरबी का गुलाम हो। हम रेडी लगाने वाले की जूतियां सीने के साथ लगाने के लिए तैयार है, शर्त यह रसूलुल्लाह का गुलाम हो। बिल्कुल यही शर्त है। और कोई जो जैसा हो, दुनियादार हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो हुजूर का गुलाम, हम ऐसे सब हम जूती उठा लेंगे, चूम लेंगे, पगड़ी पे रख लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, शर्त यह रसूलुल्लाह की गुलामी। लेकिन कोई समझता है मैं फलां हूँ, मैं टीरा हूँ, बदमाश हूँ, एमपीए के साथ ताल्लुक है, डीपीओ के साथ ताल्लुक है, डीबीएसपी के साथ ताल्लुक है, वो खुद भी सुन ले और अपने बाप तक भी पैगाम पहुंचा दे। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और उसके आगे झुकते हैं जो हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देते। हमारे बड़ों ने हमारा सर, किसी एक बुजुर्ग ने हमारा सर झुकाया? कोई एक वली ऐसा है जिसने मुसलमानों का सर झुकाया हो? आपको और मेरा सर नीचे कर गए हो? हमारे तो बुजुर्ग हमारा सर ऐसे करके गए, फखर से बुलंद करके गए। आज हम क्यों झुकाए? आज हम मानने वाले उनके हो और फिर सर झुका ले। जिसके आगे बात करो जी जिहाद की, वो कहते कौन सा जिहाद? सवाल, ये कौन सा जिहाद? जिहाद बिल ताम, जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल कलाम। कौन सा जिहाद की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये किस जगह है? किस सहाबी ने पूछा था हुजूर से जब सैयदना बिलाल ने मस्जिद नबी में अजान दी हय्या अलल जिहाद? कोई एक रिवायत तो ऐसी लाओ कि कोई एक सहाबी आए हो, सिद्दीक अकबर आए हो, उमर फारूक आए हो, उस्मान गनी आए हो, मौला अली आए हो, वो एक सहाबी हुजूर से पूछने आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कौन सा जिहाद है? बिल ताम है, बिल कलाम है, बिल नफ्स है, बिल कलम है, कौन सा जिहाद है? बिल सैफ है, कौन सा? जब भी हजरत बिलाल ने मस्जिद नबी में अजान लगाई हय्या अलल जिहाद, सारे सहाबा तलवारें लेकर पहुंच जाते थे। हुजूर हुक्म तो दे, कैसे किसरो तो ये खड़ा है, हम समंदरों में भी घोड़े डाल देंगे। बात इतनी है, हमें सहाबा की सीरत बताओ। किसी एक सहाबी ने हुजूर से कभी पूछा हो भी हुजूर आप कौन से बदर में कौन सा जिहाद करने जा रहे हैं? बिल नफ्स वाला है, बिल ताम है, बिल कलाम है, कलम है या बिल सैफ है? किसी ने कहा हो कि हुजूर उहद में कौन सा जिहाद करने जा रहे हैं? हजूर खैबर में कौन सा जिहाद करने जा रहे हैं? खंदक में कौन सा जिहाद होगा? किसी एक सहाबी ने भी नहीं पूछा। सहाबा ने तलवारें उठाई। जिहाद की जब भी बात आई तो तलवार, वो अलहदा बताया गया कि जिहाद बिन नफ्स ऐसे है, तुमने उसको उसके साथ मिला दिया। वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है घरों में बैठने वाले और मैदान में काम करने वाले मुजाहिद अभी दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। जिसके घर बैठ कर टांगे कांप रही हो उसने जिहाद नहीं करना। जी हम मुजाहिद हैं। मैं अगर जनाब आप अपनी गली के जालिम की आंखों में आंखें डाल नहीं सकते और आप अमेरिका की आंखों में आंखें डालेंगे?
جناب آپ تو اپنے علاقے کی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتے، مودی کی آنکھوں میں آنکھیں آپ کیسے ڈالیں گے؟ آپ اس ملک کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتے، آپ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالیں گے؟ آپ عافیہ صدیقی کو بچانے کے لیے جو آج اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ٹینکوں کے آگے کیسے کھڑے ہوگے تم؟ ہاتھ کڑی سے جو ڈرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بندوق کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا؟ جو ایک پرچے سے ڈرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے لڑوں گا؟ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈال سکتا ہے جو خالد بن ولید کا غلام ہو، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈال سکتا ہے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا غلام ہو، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈال سکتا ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان کا غلام ہو، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈال سکتا ہے جو صحابہ کا غلام ہو، جس کے گھر بیٹھ کر ٹانگیں کمبے، جو ہے وہ نواز شریف کا غلام۔ اچھا بھی یہ لوگ ہمارے نا برابری کرتے ہیں، ابھی نواز شریف نال زرداری نال، میں کہ یار نواز شریف کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ مرزئی ہے میرے بہن بھائی، وہ خود کہتا ہے، اس کا بیان ہے، اس نے کہا بھی مرزئی میرے بہن بھائی، ابھی مطلب میں بھی مرزئی ہوں۔ اب یہ بتا تو مرزئیوں لعنتی کو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ برابری کیسے کروا سکتا ہے؟ ایک بندہ کلم کلا کہہ رہا ہے، اس کا بیان کوئی اور ایسا ہو جس میں اس نے کہا ہو کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا مرزئی تو ہے لعنتی، مرزئی ہے دجال، مرزئی ہے کذاب، مرزئی اسلام سے خارج ہے، ان کا کوئی اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایک ایسا بیان اس کا آیا ہو تو مجھے دکھاؤ، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر ہے تو معافی والا دکھاؤ، لیکن اس کا بیان تو پڑا ہے، اس نے کہا کہ مرزئی میرے بہن بھائی ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر میرا یہ کھلا چیلنج ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی ایک حکمران نے، وہ عمران ہو، وہ نواز ہو، وہ زرداری ہو، وہ پرویز الہی ہو، وہ جو ہو، ختم نبوت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آج تک کسی ایک حکمران نے مرزئیوں پر لعنت نہیں بھیجی، آج تک کسی ایک حکمران نے مرزئیوں کو کافر نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا، کہے گے بھی نہیں۔ ان کو پتہ ہے ہر چیز بند ہو جائے، ان کو بھروسہ تو امریکہ پر ہے نا، ہمارا بھروسہ تو رب پر ہے نا، ہم تو ان سے مانگتے ہیں، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان میں دین مصطفیٰ آئے، اور اس نے آنا ہے، وقت قریب ہے انشاءاللہ، رسول اللہ کا دین آنے والا ہے انشاءاللہ، اور یہ ظالم انشاءاللہ انہوں نے ختم ہو جائے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات، آپ سب کو پتہ ہے، بحیثیت مسلمان جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ویسے اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی ذاتی شخصیات کو چھوڑ کر، اکیلے بیٹھ کر اگر بحیثیت مسلمان اور پاکستانی سوچے نا، تو پتہ سب کو ہے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ویسے سوچے نا بھی حالات جو ہیں 1 سال یا 2 سال یا 3 سال 4 سال، جی حد سے آپ 5 سال کر لیں، 5 سال بعد ان سب نے جانے بھاگ، نہیں چلو جب بھی حالات خراب ہوئی، انہوں نے پلاٹ تو باہر ہے نا، جتنے بھی ہیں سارے، پرویز مشرف بھی باہر بھاگ گیا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے وزیر ہیں، وزیر اعظم رہے، سارے باہر نہیں بھاگ گئے، نواز شریف بھی دوائی لینے کے بہانے پہ گیا ہے، 4 سال ہو گئے دوائی نہیں مل رہی اس کو، سارے بھاگ جاتے ہیں نا پاکستان کے۔ بتائیں وہ رحیم شریف جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی، کسی نے نام سنا ہے کہ کہاں رہتا ہے؟ کسی نے پوچھا پتہ ہے کہ کون ہے، کہاں ہے؟ وہ تھا چاہے جنرل، ہو جائے گا گمنام، لیکن تھا چاہے سپاہی، قیامت تک ممتاز قادری ہوتی رہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مشرف کا نام مٹ جائے، کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن قیامت تک ہمارے بابا جی کی کیا بات ہوتی رہے۔ آج بھی میرے بابا جی کی، میرے بابا جی کی، آج بھی میرے بابا جی کی۔ اس لیے آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، آپ غلامی در غلامی میں آ گئے۔ پاکستان بننے سے پہلے تو ہم ڈائریکٹ انگریز کے غلام تھے، بننے کے بعد انگریز کے غلاموں کے بھی غلام ہیں آپ۔ ہاں سچی بات ہے نا بھئی، انگریز امریکہ بیٹھ کر جو ان کو کہتے ہیں IMF بل اور شرطیں لگا گئے، پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک بیچا، موٹر وے بیچی، ایئرپورٹ بیچے، اب کیا رہ گیا؟ اب ایٹم بم رہ گیا، وہ بھی بیچنے والے ہیں، بیچ دیا یا بیچنے والے ہیں۔ کشمیر انہوں نے بیچ دیا، عافیہ صدیقی انہوں نے بیچ دی، آپ بکے ہوئے ہیں، میں بکا ہوا ہوں، ہم 14 لاکھ روپے کے IMF کے مقروض ہیں، 13 لاکھ کے ہر بچہ مقروض ہے، آپ مقروض ہیں، میں مقروض ہوں، قرضے یہ لیں، عیاشیاں یہ کریں، دینے کے لیے کون؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رسول اللہ کے وہ غلام تیار کر گئے ہیں، یہ سب بھاگ کی بیانا، امریکہ نے آنا تے بات ساڑھے نہ نہیں پہنا ہوتا،
امریکہ نو ٹکر دینے والے سے لبیک والے دے سامنے ہونے نہیں ہونے. امریکہ نو کوئی گل ہی نہیں ہے. انہاں نال پھر بھی مشکل ہے کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں. منافق ہے نا, کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ گو سے تو جنگ مشکل ہے نا. جب کفر سامنے ہے, کفر نے تو ویسے ہی لمبی آباد ہے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. حساب ہو رہا ہے اور ہوگا, اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس دن تو حضور نے خود فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر سینگ مارے, قیامت والے دن اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا. آج بدلہ لے تو ہم سے نہیں, ہمیں نہیں کیا جائے گا بدلہ لو. ہماری ذاتی ہوئی تو ہماری ذاتی معاف ہے. فسبا نہیں, کوئی ہمیں گالی دے اس کو معافی ہے. فسبا ابھی, ہماری باپ کو کوئی گالی دے اس کو بھی معافی ہے. فسبا امی, ہماری ماں کو کوئی گالی دے اس کو بھی معافی ہے. لیکن جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے گا, دین کے بارے میں بات کرے گا, اس کو بالکل کوئی معافی نہیں ہے. من سب نبیہ من سب نبیہ دین آیا, دین آیا. آج زندہ باد, زندہ باد, آج ختم نبوت. زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج لوگوں کو پریشانی ہے منصبہ نبی سے. یہ جی کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جی صحیح حدیث ہے. میں نے کہا یار شرم کرو, ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں حضور کے بارے میں تکلیف ہونے لگی, حضور کی حدیث سے تکلیف ہونے لگی, حضور کی عزت سے تکلیف ہونے لگی. کون سا تم نے دین پڑھا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے نہیں کہا, پھر کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ, یہ آیت ضعیف ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب ملعون اور گستاخ جدھر میں ملے پکڑ کے سر اتار لو. اللہ کہہ رہے ہیں گستاخ جدھر میں ملے پکڑ کر سر اتار دے, وقتلوا تقتیلا, قتل کر دے اس کو. آگے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. یا اللہ گستاخ رسول کا سر اتارنا تیرے محبوب کے وقت آئے یا پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کے لیے تھا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کو جو بھونکتا تھا میں اس کا سر اترواتا تھا. گستاخ رسول کا سر اتروانا سنت کس کی ہے؟ اللہ کہتا ہے سنت اللہ, یہ میری سنت ہے. سنت اللہ, یہ رب کی سنت ہے. ممتاز قادری نے کس کی سنت ادا کی؟ جو ممتاز قادری کے خلاف بات کرے وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ غازی تنویر قادری نے کس کی سنت ادا کی؟ غازی المدین نے کس کی سنت ادا کی؟ غازی عامر عبد الرحمان چیمہ نے کس کی سنت ادا کی؟ غازی عبد القادر نے کس کی سنت ادا کی؟ غازیان اسلام نے کس کی سنت ادا کی؟ جو غازیان اسلام کے خلاف بھونکے وہ کس کے خلاف بھونکا؟ اور یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ 295C پاکستان سے قانون ختم کر دو گے تو یہ کیا قانون ختم ہو جائے؟ امریکہ اور IMF کوششوں میں ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے, تو تم کان کھول کر سن لو, قیامت تک یہ قانون کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ فرماتے ہیں ہرگز کوئی بھی رب کی اس سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا. من صد نبیًا, من صد نبیًا, من صد نبیًا. علی علی کرنے والوں کو تو یہ حدیث زیادہ یاد ہونی چاہیے. جو علی علی کرتے ہیں نا, مولا علی کے سے محبت کرتے ہیں, اصل مولا علی سے محبت کرنے والوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے, پھر اصل علی والے تو ہم ہیں. مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا من سب نبیا فقتلوہ, قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. ومن سب صحابیا فجلدوہ, قیامت تک جو صحابہ کو بھونکے انہوں لمبی آبا کے چھتر لاؤ. کوڑے مرواؤ نا, پرانے دور چھوڑے سن ہوں چھتر ہے. ہوں کوڑے والا دور تو نہیں لینا, تھوڑے نواں دور آ گیا. چھتر لگتا نہیں چھتر تھے, چھتر مار رہے کوئی صحابہ کو بھونک. ہمارے سامنے کوئی نہیں بھونکتا, ہمارے سامنے کوئی اہل بیت کے خلاف بات نہیں کرتا, ہمارے سامنے صدیق اکبر کے خلاف نہیں بھونکتا, کوئی صحابی کے خلاف نہیں بھونکتا. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ باب خادم کی تیار کرتا ہے, انہیں دے سامنے گل گدی بٹھا دینا ہے. پھر اپنا عقیدہ تسی مضبوط کرو, اپنے آپ کو تسی ٹھیک کرو. سارے حضور دے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ان کے سامنے سر جھکانا ہے, تحقیقیں نہیں چلانی. ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرے دیے, وفا کی ہے. جب ان کی بڑوں کی بات آ جائے وہاں علم نہیں چلانا, وہاں تحقیق نہیں چلانی, وہاں صرف سر جھکانا. ہم سر جھکانے والوں میں سے.
ہم نے سر جھکانا ہے، اس لیے آج آپ آئیں، رسول اللہ کے دین کی طرف واپس آئیں، اسلام کی طرف واپس آئیں۔ بتائیں خدا کی قسم ایمانداری والی بات ہے، عمران خان کی خاطر شیخ رشید گیا، فواد ڈبو بھی گیا، ایک دو دن کے لیے، ابھی تو ان کی کچھ بھی نہیں، ابھی تو شروعات ہے نا، چلو گئے ہیں نا، چلو جی آئے جائے جو بھی تعلق بیچ کر چٹی دے کر پیسے دے کر تعلق بنا کر انہوں نے یہاں اس کو چھڑوا لیا۔ کیا عمران خان قبر میں چھڑوا سکتا ہے؟ زرداری کے لیے جو جیل میں چلا جائے زرداری یہاں چھڑوا لے گا، کیا قبر میں چھڑوا سکتا ہے؟ نواز شریف کے لیے جو جیل میں جائے نواز شریف یہاں چھڑوا لے گا، چٹی دے کر پیسہ دے کر یا جو بھی کر کے قبر میں چھڑوا سکتا ہے؟ جن کے لیے ہم جیلوں میں گئے، جن کے لیے لبیک والے جیلوں میں گئے، جن کے لیے لبیک والوں نے ہاتھ کڑیاں لگوائیں، جن کے لیے لبیک والوں نے چھاپے مروائے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال جن کے لیے ہم نے کروایا، انہوں نے یہاں بھی چھڑوایا ہمیں۔ لبیک والوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ مالکوں نے چھڑوایا ہے کہ نہیں چھڑوایا؟ اپنی نگاہ سے چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ اچھا وہ چھڑوا سکتے ہیں قبر میں؟ جن نے ہم نے لو لگا لے انہوں نے یہاں بھی چھڑوایا، قبر میں بھی چھڑوائیں گے، صراط پر بھی چھڑوائیں گے، میزان پر بھی چھڑوائیں گے، حوض کوثر میں بھی کام آئیں گے، جنت کے دروازے میں بھی وہی کام آئیں گے، اور ان کے ساتھ سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج لوگوں کو عمران خان کی غیرت ہے اور اس کے خلاف بات ہو، لوگ غصہ ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ جناب اس نے عمران خان کے خلاف بات کر۔ نواز شریف کی غیرت ہے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ زرداری کی غیرت ہے کہ اس کی پارٹی کے خلاف بات، فلاں پارٹی کے خلاف مولوی صاحب نے بات کر دی، ہمیں غیرت آئی ہے ہمارے لیڈر کے خلاف بات کیوں کی ہے اس نے؟ میں نے کہا تجھے جتنی لیڈر کی غیرت ہے، نعوذ باللہ قرآن کو جب جلایا گیا تجھے اتنی بھی جتنی غیرت لیڈر کی ہے اتنی قرآن کی بھی تھی تیرے اندر؟ لیڈر کی جتنی تجھے تکلیف محسوس ہوئی کیا قرآن کی بھی تکلیف محسوس ہوئی تجھے؟ قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا تجھے تکلیف ہوئی؟ تجھے غیرت آئی؟ قرآن کو نعوذ باللہ سبے پھاڑ کر قرآن کے انگریزوں نے نعوذ باللہ اس سے استنجے کیے، تجھے غیرت آئی؟ ہم تو پھر انگریز کے اے بی سی کے پیچھے لگے ہوئے۔ بابا جی فرماتے تھے اگر انگریزی کی اے بی سی تمہیں روٹی دیتے ہیں نا تو قرآن بھی روٹی دے ہی دے گا، اور الحمدللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جتنے صبح کی روٹی مولوی پاکستان میں کھا رہا ہے بڑے بڑے اے بی سی والے اس طرح کی روٹی نہیں کھا رہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ رسول کا فضل ہے، کوئی ہماری بات نہیں ہے۔ میرے خود بات ہے، بہاولپور کے اندر فرید گیٹ کے اندر مسجد ہے، شیشے والی مسجد مشہور ہے، اس مسجد کا مؤذن میرے ساتھ ایک دن بیٹھ گیا گاڑی کے اندر، مجھے ملنے کے لیے آیا تو میں اس کو لے گیا ایک پروگرام پہ وہیں بہاولپور کے ساتھ ہی، تو ویسے باتوں میں میں نے اسے پوچھا کہ جناب آپ کی تنخواہ، یہ ابھی مہینے کی بات، مہینہ پہلے بھی لاؤ، میں نے اسے پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ بہاولپور کے بازار کی مسجد کے مؤذن کی تنخواہ سنیں، مین بازار فرید گیٹ، کتنی تنخواہ ہے جی؟ اس نے کہا جی 7,000۔ تم دیتے دین کو کیا ہو، پھر بھونکتے بھی دین کو؟ تم نے دیا کیا ہے اسلام کو، پھر اسلام کے خلاف بھونکتے ہو؟ تم نے دیا کیا حافظ قرآن کو، پھر حافظ قرآن کے خلاف؟ تم تو بڑے بڑے عہدوں پر واشنگٹن کے پڑھے ہوئے، کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگوں کو بٹھا کر باتیں حافظ قرآن کو کرتے ہو تم۔ قیامت والے دن واشنگٹن والے کی پڑھائی تو کام نہیں آئے گی، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے کی کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن قرآن والا کام آئے گا اور قرآن کام آئے گا۔ آؤ زمین نے کہنا ہے مولوی صاحب 10 بندے تسی بخشوانے میرے گھر ختم پڑھنا ہے سی، مینوں بھی دیکھ لو یاد آ نا اس دن پتے لگنے تھوڑے نہیں، سچی بات ہے۔ آج قرآن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علاوہ جی عمریں گزر جاتی ہیں، سفید سفید داڑیاں ہوتی ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دعوے کرتے ہیں حضور کی غلامی کی باتیں کرتے ہیں مولویوں کو۔ اس نے کہا جی میری 7,000 تک، خدا کی قسم میرے نہ اس کا دل ہل گیا، ابھی اتنی مہنگائی، میں نے کہا 7,000 میں ہوتا کیا یار؟ 7,000 میرے دل میں آیا، میرے افسوس ہوا کہ یار 7,000 تنخواہ، چلو کم از کم 15-20 ہزار تو تنخواہ دیتے، اس میں بھی گزارا نہیں ہوتا، اتنی تو اس کی بنتی تھی۔ میں اب بہم و گوان میں بیٹھا 3-4 منٹ میں سوچتا رہا کہ یار کیسا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے کہا یار آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ جو اس نے اگلی بات کی نا اس نے ایمان تازہ کر دیا۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم آپ کو بات نہیں کر سکتا، جو ہے عیاش ہے، ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے ایم این اے ایم پی آپ کے آگے رو پڑیں گے بھی، اسی بھی بکھے مار رہے ہیں۔
جو 50-50 کروڑ روپیہ ایک الیکشن پہ لگا دیتے ہیں. قوم بھی الو بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں یار یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے, سوچتے بھی نہیں ہے. ہر مہینے الیکشن ہو رہا ہے, اربوں روپے ادھر لگ رہے ہیں, کہتے مہنگائی ہے. اس کے نعرے لگا رہے ہیں, اس کے اور آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ووٹ نواز شریف کی کوئی مسئلہ نہیں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کے دے خدا, پھر تیری گلی سے جائے کیوں, تیرے در سے جار پھرتے ہیں, پھر در بدر یوں خار پھرتے ہیں. جو حضور کا دروازہ چھوڑتے ہیں بھی روٹی کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ مولوی تو نہیں لگے ہوئے لائٹوں میں, مولوی تو نہیں لگے ہوئے. مولوی کا تو لوگ ترستے ہیں کہ مولوی صاحب ساڑھے گھر ایک ٹائم روٹی کھا جو کہ برکت ساڑھے گھر ہی پہ جائے. مالک کا احسان ہے نا, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, تو قرآن کی برکت ہے, اسلام کی برکت ہے, دین کی برکت ہے, ہماری ذاتی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس نے مجھے بات کی, اس نے کہا میں نے کہا 7,000, اس نے کہا میں نے کہا گزارا ہوتا ہے. اس نے کہا شاہ صاحب خدا کی قسم اسی 7,000 میں سے 5,000 کی کمیٹی مہینے کی ڈالی تھی, پچھلے مہینے عمرہ کر کے آئے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے شاہ صاحب, بہت اچھا گزارا. موٹر سائیکل بھی سیڑھی رکھی ہوئی ہے, میں گھر والے میں بھی کفیل ہوں, میں ادھر بھی ہو رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے اس کے ساتھ 8,000 10,000 کے اندر برکت رکھی ہے. تمہارے لاکھوں حرام کرو, تمہارے اس کے اندر برکت نہیں ہے. سود کے کاروبار کر کے تم کہتے ہو واللہ خیر الرازقین, سود حرام کماتے ہیں, دکانوں کے باہر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, سود کماتے ہیں, باہر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین. بسوں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں, بیٹیاں کھڑی ہیں, باہر لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہوٹلوں کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں, باہر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, یا اللہ یا رسول اللہ. کچھ تو یار آپ کم از کم اسلام کے بارے میں سوچیں, دین کے بارے میں چھوڑیں. صرف نام کے ہم مسلمان رہ گئے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. اقبال کہتا ہے تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور, میری متاع حیات ایک دل ناصبور, مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان, ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور. ایک زمانے سے ہے چاک گرباں میرا, تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور. خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی, کہتا ہے وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی. کون سی قوم؟ کہتا ہے خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی, عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور. اقبال کہتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہو, حضور سے عشق ایسا کرتا ہو دلیروں والا, جیسے باب خادم نے کیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال کہتا ہے عشق ہو جس کا جسور, کہتا ہے عشق اس کا جسارت بہادری والا ہو, گھر بیٹھ کے جنت لگائے. علامہ اقبال نے خود کہا ہے کم از کم میری نہ ماننا اقبال کی مان لینا. وہ یورپ کی تعلیم پڑھ کر آیا, باہر سے پڑھ کر آیا. کسی نے پوچھا ہوئے تو انگریز ٹٹو سے متاثر نہیں ہوا, ان کی عمارتوں سے متاثر نہیں ہوا, ان کی ترقیوں سے متاثر نہیں ہوا؟ تو علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کہتے ہیں میری آنکھوں میں مولا علی کے در کی خاک کا سرما تھا اور حضور کے در کی خاک کا سرما تھا. میں ان انگریزوں سے متاثر نہیں ہوا, میں غازی علم الدین سے متاثر ہوا ہوں, میں پیر جماعت علی شاہ سے متاثر ہوا ہوں, پیر مہر علی شاہ سے متاثر ہوا ہوں. میں متاثر ہوا ہوں تو پیر سید دیدار علی شاہ سے متاثر ہوا ہوں, میں ان سے متاثر نہیں ہوا. ہم تو متاثر ہوئے کھڑے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نئی تہذیب تمدن, کون سا اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑ کر آپ ترقی کر گئے؟ لنڈے کے انگریز کے پیچھے لگ کر آپ ترقی کر جائیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے بڑے خدا کی قسم, ہمارے یہ بزرگ بیٹھے, آپ بزرگوں سے پوچھ لیں. چلو بزرگ دن اپنے پیو دادے بارے دس دیں کہ ہمارے بابا جی دادا جی جو ہمارے دادا تھا وہ کتنے ہمارے جو بڑے بزرگ, مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے نانا جی, ہمارے پردادا جی, گھر میں اگر 100 مہمان بھی آ جاتا نا, 100 بندہ, تو خوش دلی سے ایسے کر کے ان کو کھلاتے بھی تھے. اور ایک ہفتہ شادی کے موقع پر رشتہ دار رہتے تھے, روزانہ نئی روٹیاں بھی پکتی جی, کیک بھی, رس بھی, چائے بھی بن رہی ہے, دودھ بھی نہیں ختم ہو رہا. کیا تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, غیرت مند تھے. آج تمہارے گھروں کے اندر 5 بندے بھی مہمان آ جائے, موت پڑ جاتی ہے, روٹی کی تو کبھی. تو نے کیوں؟ جو تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, تم نے اسلام کو چھوڑ دیا, بڑوں کے راستوں کو چھوڑ دیا, اس لیے ابھی برباد ہو رہے ہیں. ہاں اگر بچنا چاہتے ہو, حضور نے خود فرمایا تھا صلت اللہ علیکم ذلن, میرے آقا مولا نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد صلت اللہ علیکم ذلن لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے فرمایا جب میری امت سود کے کاروبار کرے گی, زمینوں میں لگ جائے گی, کاشتکاری میں پیسے, یہ زمین کو پانی لگانے کے لیے اٹھتے ہیں, نماز کے لیے نہیں اٹھتے, زراعت میں پڑ جائیں گے, بڑے بڑے فارم بنا لیں گے گائے کے, بھینسوں کے, اور دین کی کوئی فکر نہیں ہوگی, اسلام کی کوئی فکر. مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, فارم بنائے جا رہے ہیں.
مندر بنائے جا رہے ہیں، گردوارے بنائے جا رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر میری امت کیا کرے گی؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد بھی چھوڑ دے گی، جہاد چھوڑی بیٹھے ہیں آج۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، حضور نے فرمایا اللہ پھر میری امت پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ 2 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، پھر پھر بھی ہم نہیں رہے۔ مجھے نہیں پتا کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ دنیا کے کسی کونے میں یہودی کی بیٹی لوٹ رہی ہو، کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ عیسائیوں کی بیٹی ہے عیسائی لوٹ رہے ہو، کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ سکھوں کی بیٹی ہے یا سکھ لوٹ رہے ہو، بت مت لوٹ رہے ہو یا بت متوں کی بیٹیاں لوٹ رہی ہو، کسی کافر اور مشرک کوئی کافر مشرک لوٹ رہا ہو یا ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ جس جگہ جاؤ، جس ملک جاؤ، جس شہر جاؤ، جس کونے جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، جہاں جاؤ، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، مسلمان لوٹ رہے ہیں، اور بات کرو کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہے۔ تم جو کہتے ہو دہشت گرد تو پھر انگریز نے تو کہنا ہی تھا۔ تم جو قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد، شہباز شریف کا بیان آیا، وہ کہتا ہے جب تک اس ملک کے اندر جہادی موجود ہے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جب تک تم جیسے کمینے موجود ہیں اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، جب تک محمد عربی کے غلام موجود ہیں وہ تم جیسوں کو انشاءاللہ باہر نکال کر رہیں گے۔ یار تم مثال دے، کسی اور کی مثال دے، تو حضور کے طریقے کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہے بھئی۔ جب تک اس ملک میں جہادی موجود ہے تو کسی تنظیم کا نام لے، تو اسلام کو پڑھ گئے ہو تم۔ پھر وہ بیٹھ کر خواجہ آصف کہتا ہے جی جو یہ پشاور کے اندر بمباری ہوئی ہے، اسرائیل کے اندر تو بیماری نہیں ہوتی بھئی، اس کے اندر کوئی مسجد کے اوپر بمباری انڈیا کے اندر نہیں ہوتی، جو بابری مسجد گرائی ہے وہ کس نے گرائی ہے؟ بیت المقدس پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اسرائیل نے تو کیا ہوا ہے۔ تم انگریزوں کی وہ مثالیں دے دو اسلام کے مخالف۔ ہماری قوم بھی بات نہیں جناب، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، قاف آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، بس محمد عربی کے دین کی بات کرو۔ نہیں جناب، مولویوں کی تھوڑا ہے، مولویوں نے ابھی مولوی جان کھٹے تو حضور کے دین میں لے۔ ہم جدھر مرضی جائیں تو حضور کے دین سے تو وفا کر، قرآن تو پڑھ، اسلام پڑھ، نماز کی طرف واپس آ، رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھا، خالد بن ولید کی سیرت پڑھا، عمر فاروق کی سیرت پڑھا، عثمان غنی کی سیرت پڑھا، صدیق اکبر کی سیرت پڑھا۔ ہمیں چھوڑ، ہم جدھر مرضی جائیں کم از کم اپنے بڑوں کے راستے پر تو کھڑا ہو۔ ہم تو تجھے جگانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو الحمدللہ روٹی بھی اچھی مل رہی ہے، ماں باپ نے اچھا کما کر دیا، اچھا گھر ہے، ہر چیز ہے پڑی، ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بابا جی سکھا گئے ہیں، اصل اسی میں تو کامیابی ہے۔ ہم اپنی قبر حشر بچا رہے ہیں۔ آئے آپ حضور کے دین کی طرف، اسلام کی طرف واپس آئیں، قرآن کی طرف واپس آئیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، بس کریں، بہت ہو گیا۔ اب بتائیں نا یار، عمران خان کی خاطر جی سارے جیل بھر ہوتے ہیں۔ میں کہ جناب آپ نے تو حقیقی آزادی دلانی تھی، اب آپ حقیقی قید کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آزادی سے قید، اور تسی قیدی ہوں جی، اب جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی۔ پھر وہ بھی کہتا ہے کہ پھر اس پر بھی یو ٹر، پھر قوم بھی تے وہ یوتھ ہی نہ کو ٹکرنجے ہو جائے، اور 4 گولیاں لگیاں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں 4 گولیاں، پھر اچھا ڈاکٹر بھی پاگل تھے، ہمیشہ گولی لگے، پھر جب پلستر ہوتا ہے، فریکچر ہو تو پلستر ہوتا ہے نا، اچھا فریکچر نہیں ہوا، پلستر ہو گیا، ڈاکٹر بھی یوتھ ہی ہے۔ پھر اچھا جی گولیاں لگ گئی، پلستر ہو گیا، پھر 15-20 دن بعد یاد آیا کہ میں نے اب قوم کو الو تو بنانا تھا نا، اب کوئی نہ کوئی چیز دکھاؤں تو صحیح، کوئی سراغ کرا۔ اچھا جب انہوں نے گولیوں کے نشان دکھائے تو ٹانکے ہی نہیں تھے۔ اس قوم میں نا، پھر وہ علامہ اقبال کا شاکر شجاع آبادی کہتا ہے نا، پاکستان دے لوگو پلیتاں کو مکارے وہ، پاکستان دے لوگو پلیتاں کو مکارے وہ، نہیں تا جائیں ول نہ رکھے کو واپس بلا دے وہ۔ ادھے پڑھو رحمان دا کلمہ، بڑھو شیطان دے بندے، پڑھو رحمان دا کلمہ، بڑھو شیطان دے بندے، منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا دے وہ۔ ادھے منافق سے بہتر ہے کافر بن جاؤ، منافق کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، کافر کو کم عذاب ہوگا، منافقت سے بہتر ہے کفر کر دو۔ کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین، اقل دے بت شکن تو بت پرستی ایک پجیندے پین، ذرا اقبال جھاتی پاؤنے پیر پیسا پڑے سے نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر تشائی ہے پسیرہ کر پہاڑوں کی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر تشائی۔ پھر شاکر شجاع آبادی علامہ اقبال کو مخاطب کر رہا ہے، کہتے ہیں ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹین دے پین۔ کہتے ہیں تیرے شاہین، لیکن اب ان کو مار کون رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹی چڑیوں کے بچے اب ان کو مار رہے ہیں۔ وہی انگریز، یہی انگریز کے ٹٹو، یہ مسلط ہے ہم پر۔
ایک ڈالا آندا ہے تو قوم ادھی گئے بھی ڈالے 7 بندے ہیں تو 1000 بندے تو پھر ڈر گئے. علامہ اقبال کہتا ہے نا تیرے سینے میں دم ہے لیکن دل نہیں. اقبال کہتا ہے دم ہے تیرے اندر لیکن تیرے کو دم واسطے دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. پتہ ہے تینوں محمد عربی کا شعر ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ میں اے ہو جائے اے ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوئے گا, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ. ہم لائیں گے بالکل, ہمیں رب پر بھروسہ ہے. ساری دنیا بھی ہمارے مخالف کھڑی ہو جائے, کوئی ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے, سارے مخالف کھڑے ہو جائیں, ہمیں کسی پر بھی بھروسہ نہیں, ہمیں رب پر بھروسہ ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بتائیں, اعلان ہو رہا ہے جی جیل بھرو تحریک. عمران خان نے کہا جی ہن پھر انہوں یقین نہیں ہے نا کہ یوتھی باہر نکلنے کی گرفتاری دین واسطے. پھر انہوں نے کہا پہلے فارم پر کرو بھی کیڑا کیڑا گرفتاری دے گا. پہلی تے گل ہے فارم پر کرنے دی باری ہونے نہیں, کاش کہ یہ بھی آن لائن ہوتا. پھر اب تک کم از کم 10 کروڑ یوتھیوں نے فارم پر کر چکے ہوتے. اور پھر عمران خان نے کہا بھی ہن گل نہیں بڑھنی. پھر انہوں نے کہا اب عمران خان ویڈیو بیان کے ذریعے گرفتاری دے گا ویڈیو پر, اور قوم یوتھ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر گرفتاری دے گی. اور اس سے ہی آگے نہ اور کی آنا تے ہے نہیں. ساڑھے قائد سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے پتر نچن والے دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ. ہاں حقیقت بات ہی یہی ہے. گولی کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ محمد عربی کے شعر ہی تھے جن میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بھئی زوکے کے پیشے یار می رقصم ستمگری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, عملی میدان میں ہوتا ہے. گلہ کرنے بھی ہم یہ ہیں بیٹھے زمان پارا کے باہر نکلنا نہیں کہندہ بہت نکلے قوم نکلے بھی بابا پہلے ویل چیئر اپنی باہر لے کے اندہ سی پھر کہنا سی نکلے. باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قوم کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے انشاءاللہ. حضور کے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا ہے. ہر چیز نے. جڑے یوتھی ہیں وہ عمران خان والے پاس, جڑے پی پی ہیں وہ زرداری والے پاس, جڑے نونی ہیں وہ نواز شریف والے, جڑے محمد عربی دے غلام ہیں وہ گنبد خضراء والے پاس. ہم تو گنبد خضراء کی طرف جا رہے ہیں. کوئی عمران کی طرف جا رہا ہے, کوئی نواز کی طرف جا رہا ہے, کوئی زرداری کی طرف جا رہا ہے, کوئی پرویز الہی کی طرف جا رہا ہے, کوئی بدماشوں کی طرف جا رہا ہے, کوئی عیاشوں کی طرف جا رہا ہے, کوئی یوتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم گنبد خضراء والے کی طرف جا رہے ہیں, ہم محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہے ہیں. بات ختم کرنے لگا ہوں, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. تسی ہن سارا دن روندے ہو روٹی پیچھے, اولاد پیچھے, گھر پیچھے, ملک پیچھے. ہم وطن کے پیچھے تو ہونے چاہیے نا اپنے, لیکن اپنی وطن کی فکر بھی تو کریں نا. پھر کچھ نہ کچھ سوچے تو صحیح. آپ لکھ لیں تسی پھر ایک بار عمران نو لے آؤ, پھر انہوں تانوں ایسوں بھی زیادہ نہ بلایا نا تو مینوں نہ بلایا. کسی نے بھی آج تک پاکستان کی خیر خواہی, پاکستان کی خیر خواہی نظام مصطفیٰ میں ہے. میں سچی بات کر رہا ہوں, آپ دیکھ لینا. لیکن بات یہ ہے کہ یار آپ کو اس کی فکر ہے, رسول اللہ کے دین کی فکر نہیں, اسلام کی فکر نہیں, پاکستان کی فکر نہیں. تو سوچیں. علامہ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر فطرت شناس دے تجھے. اقبال کہتے ہیں خدا اگر فطرت شناس دے, کہتے سوچنے کا موقع اگر ملے نا کلیاں بیٹھ, خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہتے ہیں اگر رب عقل دے نا پھر بہ کے سوچی, جب رب تین عقل دیتی پھر سوچی, پھر تو محمد عربی دی غلامی آ گیا, پھر تجھے دیواریں بھی بتائیں گی اور درخت بھی بتائیں گے کہ حضور کی امت کیوں لٹ رہی ہے. خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کہتے ہیں اپنی عزت نہ بیچ, اپنی دھیاں نہ بیچ. سچی بات ہے یار, خدا کی قسم آپ کی اور میری بیٹیاں, ہماری بہنیں پاکستان کے روڈوں کے اوپر طبلے بجا رہی ہیں, گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہی ہیں, روڈوں پر آ کر 10-10, 20-20 روپے کے پیچھے اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. آپ کے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام. ہماری بیٹی 20 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام. ہمیں سوچنا اس کے لیے چاہیے, عمران کے لیے نہیں, نواز کے لیے نہیں, زرداری کے لیے نہیں. ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سوچنا چاہیے, ہمیں کشمیر کی بچیوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے. ہمیں برما کی بیٹیوں کو ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے. ہمیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے لیے نکلنا چاہیے. ہم کن کے پیچھے نکل رہے ہیں؟
سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے. یہ آپ جو روز روز روتے ہیں نا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی عمران کے آگے اور شاکر شریف آبادی اس نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. وہ کہتا ہے چپ رہو مظلوم لوگو، چپ رہو مظلوم لوگو، اتھا دھاڑ پٹ ناکام ہے. چپ رہو مظلوم لوگو، اتھا دھاڑ پٹ ناکام ہے. پاک دیس دے ہر عدالت دا ترازو جام ہے. اور جو عدالت ہے نا، انہاں دے ترازو بھی جام ہو چکے ہیں غریباں دے واسطے. اے ترازو ہیں نواز شریف واسطے، این فواد ڈبو واسطے، این شیخ رشید واسطے، این انہاں واسطے. محمد عربی دے غلام تے اج بھی پیشیاں بھگت رہن، کوئی مسئلہ نہیں. ظلم ہے ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے، نہ ہی خوف خدا دا کر دے. اپنے کیتے آپ ہی مردے، ایتھے اوتے ہومن خار، بس کریو علم و یار. ہاں منگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں. متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. آئیں اسلام کی طرف واپس آئیں، قرآن کی طرف واپس آئیں. پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو محمد عربی کے دین کی طرف واپس آئیں. آنا آپ کو ادھر ہی پڑے گا. آپ ایک بار اگر نواز شریف کو پھر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بٹھا کر بھی دیکھ لیں. عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی بٹھا کر دیکھ لیں. زرداری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی بٹھا کر دیکھ لیں. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، یہ لکھ لینا، آنا پھر بھی گنبد خضرا پر ہی پڑھنا ہے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، وہ آنا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ آؤ حضور کی غلامی کی طرف دعا کریں. میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ آپ اور مجھے ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے. اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے. اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی بدبودار فرمائے. اللہ پاکستان کو تعصب قیامت سلامت رکھے. آمین. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق صحت پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرے دے سے تو مصطفی ہے. آمین. واخر دعوانا تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 121 رجانا کے صوبائی امیدوار جناب غلام عباس. تمامی احباب تشریف رکھے نا، تمامی احباب نشستوں پہ اپنی تشریف رکھے. سارے دوست تشریف رکھو. 2 منٹ ہے، 2 منٹ. ساڑھے اس حلقے دے پی پی 121 رجانا دے نامزد امیدوار علی عباس صاحب، محمد علی عباس صاحب ایم پی اے صاحب اتھو دے تحریک لبیک. ساڑھا نشان پتہ ہے کہ تانوں کیڑا ہے؟ کیڑی؟ کنڈے والی، ٹنگن والی. اے یاد رکھنا ہے، اس دفعہ الیکشن ہے جنہیں 2 نمبری کی تھی نا، تو تسی ڈنڈا بھی پھیرنا ہے تے نال ٹنگنا بھی ہے. اس دفعہ انہوں ووٹ چوری نہیں کرن دینا. اسی ڈنڈا بھی رکھا ہے. 4 کتاباں عرشو لتیاں تے 5واں لتھا دگا. 4 کتاباں کچھ نہ کیتا تے دگے کیتا سیدھا تے باقی ہن رہ ہی سیدھا ہی گیا ہے دگا. اے دگا بھی تسی ہن 2023 دے الیکشن تیار رکھنا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تمامی احباب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے ختم نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. واللیل زلفاں
سلام ہے سونے مدینے والیا یا الہی صدقے زلف رسول اور یہ سلام ہے آج زمان ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے محروم تماشا کو پھر دید بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہرا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نالین کی خاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حضور کی کالی زلفوں کے صدقے ہم سب پر کرم فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر اور کفر کے یاروں اور اعلیٰ کاروں کا منہ کالا فرما یا اللہ پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ان ظالم و جابر حکمرانوں سے ہماری جان چھڑوا یا اللہ ہمیں کوئی محمد عربی کے غلام حکمران عطا فرما اس علاقے کی خیر فرما علاقے والوں کی خیر فرما اس علاقے پہ رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب کو حضور کی پکی سچی غلامی عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما حضور کا عشق عطا فرما ہم سب کو حضور کے نام پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنا ناموس رسالت کا پہرے دار بنا یا اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرما ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی احباب تشریف رکھیں ختم شریف اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے محمد علیہ صاحب نے اپنے محبوب کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما صحت علی زندگی عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں اپنے محبوب کے صدقے سب کو شفائے کاملہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی محمد علیہ وسلم تمام احباب تشریف رکھیں ختم باب پڑھا جائے